اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورس، آج میں آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کرا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج یوں تو نہیں، لیکن اپنے ان دوستوں کے لیے جو ان کو پہلی بار دیکھیں گے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا نام میجر محمد اکرم ہے۔ پولیس سروس سے بطور انسپکٹر جنرل پولیس ریٹائر ہوئے، بعد میں کئی سال حکومت نے انہیں ایکسٹینشن بھی دیے رکھی۔ اس سے پہلے فوج میں تھے اور 1971 کا وہ اندوہناک سانحہ جو اس ملک کی تقسیم پر منتج ہوا، وہ حادثہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ یہ اس وقت کیپٹن تھے اور اسی دوران ان کی پروموشن بطور میجر ہوئی، اور یوں انہوں نے ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش کہلانے لگا ہے، وہاں ملک ٹوٹنے کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چونکہ 16 دسمبر آنے والا ہے اور یہ وہ دن ہے جب بدقسمتی سے وہ سانحہ ہوا جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی اپنے پروگرام میں تشریف لانے کی۔ انہوں نے مہربانی کی، تشریف لائے ہیں، اور ان سے ہم اس زمانے کے کچھ حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میجر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، وقت آپ نے نکالا ہے، آئی ایم گریٹفل۔ میجر صاحب، آپ آرمی میں تھے اور جب یہ 1971 کے واقعات ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی پوسٹنگ اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں ہوئی تھی، تو یوں آپ کو وہ سارا منظر دیکھنے کا موقع ملا جس کو ہم سول وار بھی کہہ سکتے ہیں، جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، سبھی نام اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے آپ کی یادیں بڑی افسوسناک ہی ہوں گی، اور ان یادوں کو تازہ کر کے اپنے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے کے حالات سے واقف نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بتائیں۔ جب آپ ایسٹ پاکستان گئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں 2-3 سال آپ کو رہنے کا موقع ملا، تو اس زمانے کی کچھ یادیں آپ شیئر کرنا چاہیں تو۔ داؤد صاحب، اب اگرچہ کافی عرصہ بیت چکا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ یادیں نہ رہی ہوں مجھے، لیکن کئی واقعات ایسے تھے کہ وہ کسی صورت بھول نہیں سکتا میں۔ ایک تو اس وقت ایسٹ پاکستان جو آفیسر پوسٹ ہوتے تھے یا یونٹس پوسٹ ہوتی تھیں، وہ 1 سال پہلے اطلاع دی جاتی تھی اچھا، کہ فلاں سال یہ یونٹ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے جائے گی اور فلاں یونٹ کو ریلیو کرے گی، کیونکہ ٹرنیور ہوتا تھا اور اس یونٹ نے واپس ویسٹ پاکستان آنا۔ تو ہمیں بھی 1 سال پہلے اطلاع آئی کہ یہ یونٹ ایسٹ پاکستان جا کے۔ یہ کتنے عرصے کے لیے عام طور پہ یونٹس جاتے تھے؟ نارملی 3 سال کا ٹرنیور ہوتا تھا۔ اچھا، اور تو وہ ہمیں بھی پہلے 1 سال اطلاع آئی، اور اس وقت بڑا ایک ایکسائٹمنٹ تھی اور تجسس تھا کہ بڑا اچھا ہے کہ ہمیں ایسٹ پاکستان بھیجا جا رہا ہے جی، اور بلکہ یہ دل میں دعا رہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے سے پہلے کہیں اور پوسٹنگ ہو جائے۔ ٹھیک، خیر خدا کر کے وہ 1 سال گزرا، وہ دن بھی آ گیا،
اور فوج میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یونٹ کی ایک ایڈوانس پارٹی جاتی ہے، وہاں کا جو بھی ساز و سامان اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کو ٹیک اوور کرتی ہے، اور اس کے بعد مین پارٹی اس وقت جہاز سے، بحری جہاز سے جاتی تھی کراچی سے۔ اچھا، سری لنکا تھوڑی دیر کے لیے جہاز لنگر انداز ہوتا تھا، اور چٹاگانگ پہ اس کی ڈس امبارکیشن ہوتی تھی۔ اچھا، تو وہ بڑا، اب تو یاد کروں تو بڑا ایک خوبصورت اور سنہری وقت تھا، کیونکہ جب میں گیا تو وہاں کی ہر چیز بڑی خوبصورت لگتی تھی اور ان کی زبان میں سندر لگتی تھی، کیونکہ جو بھی جہاز ڈھاکہ کے ہوائی اڈے کے قریب پہنچا اور جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنی بیلٹیں کس لیں، جہاز اترنے کو ہے، تو ایک بڑا کیوریاسٹی، تجسس ہوتا تھا کہ دیکھیں باہر کیا ہے۔ تو جب ونڈو سے دیکھا تو ایسا سبزہ میں نے زندگی میں کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ اور ایز اے ینگ آفیسر، جسے فوج میں عام ٹرم میں کہتے ہیں، مجھے ایسا لگا جیسے میرے استقبال کے لیے کسی نے سبز قالین بچھا دیا۔ بہت خوب۔ اس وقت آپ کیپٹن تھے نا؟ اس وقت میں کپتان جی، تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہاں یہ سارا جو خوبصورتی اور جو ایکسائٹمنٹ تھی، وہاں تھوڑا دل جا کے مدھم بھی ہو گیا، کیونکہ ڈھاکہ سے کمیلا جانے کے لیے وہاں جا کے احساس ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے مجھے محسوس ہوتے تھے، کہ سیکیورٹی کے بغیر ڈھاکہ سے کمیلا ہم جا نہیں سکتے تھے۔ اچھا، یعنی یہ سیپریشن سے 2 سال پہلے کی بات؟ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ ایک جو جسے آپ لاوا کہہ لیں، ایک سمرنگ سی یا اس کی فیلنگ ہوتی تھی جی، کہ تو مجھے بڑا لگا کہ یہ کیا ہے اپنے ملک میں ڈھاکہ سے ایک فوجی کے کمیلا 100 میل تھا تقریباً ڈھاکہ سے، ٹھیک ہے، تو وہاں جانے کے لیے یہ سیکیورٹی چاہیے۔ خیر وہ سیکیورٹی بھی ساتھ تھی، تو ایک ڈبہ پہلے اس میں ریزرویشن ہو جاتی تھی، ایڈوانس پارٹی ساری اس میں بیٹھ کے جاتی تھی۔ تو سفر بڑا اچھا تھا۔ کچھ مشرقی پاکستان کے جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی چند آ گئے، تو ان سے بات چیت کا بھی موقع ملا۔ بہرحال کمیلا جب پہنچے تو ایک بڑا ہی خوبصورت چھاونی تھی، وہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، وہ پکی پتھر کی نہیں تھیں، کیونکہ وہ ڈیلٹا ریجن ہے سارا ایسٹ پاکستان، تو وہ مٹی کی پہاڑیاں، ریت کی یا مٹی کی؟ اچھا، مٹی کی، ماؤنٹس کہہ لیں انہیں۔ ٹھیک، تو وہ اوپر انڈولیٹنگ جیسے کہہ لیں، تو کئی گھر اوپر تھے کئی نیچے، اور رستے میں وہ ریلوے اسٹیشن سے تقریباً اس وقت 5 یا 6 میل کا فاصلہ تھا فرام ریلوے اسٹیشن ٹو کنٹونمنٹ۔ اچھا، تو وہ سفر ایک بڑا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا لیکن کمال کا یادداشتیں کہ سڑک کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی بستیاں، جن کو بنگالی میں باڑی کہتے تھے، پھر باڑی، اچھا، پھر کیلے کے جھنڈ میں گری ہوتی تھی۔ اچھا، ہر گاؤں کا ایک ان کا سٹرکچر یہ تھا کہ ایک تالاب ہوتا تھا، گاؤں پورا کیلے کے جھنڈ کے اندر چھپا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ جھنڈ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک گاؤں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ناریل اور سپاری کے درخت بہت ہوتے تھے ہر گاؤں میں اور سارے مشرقی پاکستان میں۔ تو وہ ناریل کا درخت بھی اس کی شکل اور حیت تو بالکل سپاری کے درخت کی شکل بالکل ناریل جیسی ہوتی تھی، لیکن اس کا تنا پتلا ہوتا تھا اور قد چھوٹا ہوتا تھا۔ اچھا، تو اکثر اوقات جب سپاری اور ناریل کے درخت ساتھ ساتھ ہوں تو یوں لگتا قدرت نے میاں بیوی اکٹھے کھڑے کر دیے، ایسے لگتے تھے، وہ خوبصورت لگتے تھے۔ تو کمیلا چھاونی جب پہنچ گئے، پھر پتہ چلا فلاں کمرہ ہے، تو بڑا ہی خوبصورت چھاونی تھی وہ۔ ویسا بڑا اپنے خوبصورت نقشہ کھینچا ہے ایسٹ پاکستان کا یا بنگلہ دیش کا، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اور جو اس کی نیچرل بیوٹی ہے
اس کے متعلق ہماری قصہ کہانیوں میں بھی بڑا ذکر آیا کرتا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بنگال کا جادو کسی زمانے میں اس کا بڑا حوالہ دیا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی بنگال میں جانے کے 70 راستے ہیں اور وہاں سے آنے کا ایک بھی نہیں، یعنی آدمی اس شہر میں اس طرح گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ ویورز کو آپ یہ بتائیں کہ وہاں جانے کے بعد آپ نے بنگالیز کا اپنے ساتھ رویہ کیسا محسوس کیا؟ نہیں، جب یہ تھوڑے تھوڑے شرپسند لوگ تو امن کے زمانے میں ہر معاشرے میں ہر جگہ ہوتے ہیں، بالکل، اور نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہ بڑے بھلے لوگ تھے، ہیں، اور ان کا ہمارے ساتھ کبھی ایسا مخاصمانہ رویہ نہیں رہا، جی، بلکہ اگر رہا ہے تو ہمارا ان سے رہا ہے، ان کا ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے اس وقت کے تجربے سے میں کہہ سکتا ہوں، کسی کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت فرینڈلی تھے، کلچرلی لٹریچر اور میوزک کو پسند کرتے تھے، اور اوپن سوسائٹی تھی، اگرچہ کئی جگہ پردہ بھی تھا لیکن اتنا سختی سے نہیں تھا جتنا آج کل ہوتا ہے۔ پردہ بعض خواتین کرتی تھیں، یہ ہمارے برقعے کی طرز کا کالا برقع پہنتی تھیں، اچھا، لیکن ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہے۔ جنرلی جو ہے ان کا لباس ساڑی ہوتا تھا، اور اس عمر میں عمر ایسی تھی کہ اس لباس میں عورتیں بڑی خوبصورت لگتی تھیں۔ یہ فرمائیں کہ جب یہ مخاصمت شروع ہوئی اور لڑائی جھگڑا شروع ہوا، اور آپ کی جس حد تک بھی اس میں انوالومنٹ یا معلومات ہوں، اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ ایکچولی لڑائی جب ہم گئے اس وقت تو امن تھا، نارمل تھا، اور شہروں میں آنا جانا بڑا اچھا لگتا تھا، پکچر دیکھنا جانا، کبھی کبھی کچھ وہاں میں کمیلے میں تھا تو پورے مشرقی پاکستان میں وہاں کے رس گلے اور رس ملائی مشہور تھی، کمیلا کی، اچھا، تو بڑی بڑی دور سے لوگ وہاں رس ملائی اور رس گلے کھانے آتے تھے۔ اچھا، یہ جو بنگالی رس گلہ یہاں بھی مشہور ہے وہ کمیلا کا ہے دراصل؟ سارے بنگال کا، سارے آپ کلکتے بھی جائیں تو آپ کو یہ بیسیکلی یہ رس گلہ جو ہے انہی کا یہ دریافت ہے، اور وہیں کا یہ اچھا ہے سب سے۔ اچھا، وہ جو رس گلہ ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ ملتے ہر جگہ ہیں، لیکن ایسا رس گلہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے بحرین جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ایک بنگالی دوست تھے، ان کا سعودی عرب میں کچھ بزنس بھی ہے، تو ایک ان کی مٹھائی شاپ بھی ہے سعودی عرب میں، تو وہ وہاں سے اکثر مٹھائی منگوایا کرتے تھے، اس میں رس گلہ ہوتا تھا، اور میں یعنی حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس رس گلے کو منہ میں آپ ڈالیں ساتھ ہی وہ گل جاتا ہے۔ میں اس وقت اس عمر میں آپ کو پتہ ہے میٹھا کھانے کا بڑا سب کو شوق ہوتا ہے، مجھے بھی تھا، اور بعض دفعہ دوسری جگہوں پہ بھی کبھی رس گلہ، لاہور میں بھی رس گلے ملتے ہیں، لیکن جو رس گلہ بنگال میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ جی ٹھیک، ان کی اپنی جو بھی ریسیپی ہے، اور کمیلا میں بڑی دور لوگ آتے تھے رس گلہ اور رس ملائی کھانے، اور ہم بھی کبھی کبھی ویکینڈ پہ ٹھیک ہے، رس گلہ کھانا، رس ملائی کھانی، تو فلم دیکھنی، تو اس کے بعد اور عام سواری جو ہوتی تھی وہ رکشہ ہوتا، سائیکل رکشہ، ہاں، جس کو وہ تو شروع میں تو بڑا عجیب لگا، بلکہ میں نے اپنے ایک دوسرے افسر کو، روم میٹ بھی تھے میرے، میں نے کہا یار بڑی شرم آتی ہے، ایک کمزور سا بندہ 2 بندے بٹھا کے کھینچ رہا ہے، تو میں نے نہیں آئندہ بیٹھنا رکشے پہ۔ تو پھر ایک اور افسر جو وہاں پرانا تھا، ہم سے پہلے گئے ہوئے اور بھی یونٹیں تھیں، تو اس نے کہا اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو اس سے زیادہ زیادتی ہوگی، روزگار ذریعہ معاش ہی یہی ہے، بالکل، تو آپ بہتر ہے کہ ان کو آپ کمانے کا ذریعہ بنے، آپ یہ نہ کریں کہ ان پہ بیٹھے ہی نہ۔ یہ جس کو ہم 71 وار کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ 71 وار دیکھیں، میں نے تو جو الیکشن ہوا اس میں میری ڈیوٹی تھی چٹاگانگ ہل ٹریکس میں راجہ تری دیو رائے کی کانسٹیٹوئنسی میں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں سوللی انچارج تھا، لیکن پریکٹیکلی میں ہی تھا،
ٹھیک. تو وہ بڑے پرامن لوگ تھے, بڑے پیسفل الیکشن ہوئے اور الیکشن میں کوئی ایسے ہنگامے نہیں ہوئے. ٹھیک. تو جو اسیسمنٹ جنرلی افسر لیول ساری آفیشیل لیول پہ کی جاتی ہے تو وہ بالکل ہی غلط ہوئی. الیکشن سے پہلے ہم تو اس وقت اتنے ینگ تھے کہ سمجھ نہیں تھی کہ کون اسیسمنٹ کرتا ہے اور کیسے کرتے ہیں, لیکن مجھے اس وقت ایک ادارے کے سینئر افسر سے ملاقات کا اس طرح چانس ملا کہ چٹاگانگ سے ڈاک کے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا گیا جی. تو رات کو ٹھہرنا پڑا, تو میس میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی جیتے. تو میں نے کہا میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا, لیکن جتنے ایریے میں مجھے ڈیوٹی کرنے کا موقع ملا ہے جی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوامی لیگ کے سوا کوئی نہیں جیت سکتا. ٹھیک. تو وہ کیونکہ سینئر تھے مجھ سے تھوڑے جذبز بھی ہوئے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا. تو میں نے کہا نہیں میں تو دعویٰ ہی نہیں کیا, آپ نے پوچھا تو میں نے بالکل صحیح بات. تو وہ ان کے دعوے سارے غلط ثابت ہوئے جو انہوں نے اپنی سرکاری اسیسمنٹ کی ہوئی تھی. ٹھیک. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا کیا خیال. انہوں نے کہا میرے خیال میں عوامی لیگ 40 یا 42 سیٹیں لے لے گی, لیکن جب نتائج آئے تو سوائے دو کو, ایک نور الدین امین چودھری جی, امین الدین چودھری, نور الامین ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے بعد میں. نور الامین خدا ان کی مغفرت کرے, اور راجہ تریدیو رائے, اب دونوں ہی اس دنیا میں نہیں رہے. ہاں جی. تو راجہ تریدیو رائے تو وہ اسلام آباد رہتے تھے, تو میرے بعد میں ان سے ملاقات رہی ہے. ہاں آپ نے ذکر فرمایا تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ہمیشہ ان سے مل کے. بڑے کلچرڈ, ایجوکیٹڈ, اور بدھزم پہ بڑا وہ تھا, ان کو خود بھی بدھسٹ تھے جی. تو مجھے شوق بھی تھا میں ان سے بدھسٹ کے بارے میں جا کے جانکاری کے لیے ان کے پاس جایا کرتا. ٹھیک ہے. جنگ جو ہے وہ اس وقت تو ہمیں خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ جنگ بھی ہو جائے گی. درست. لیکن جب 3 مارچ 1971 کو جی ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا, ہاں جی, تو وہ اس کی بڑی تیاری کر رہے تھے. تو اچانک ظاہر ہے یہ تو حکومت تو اس وقت جو وقت کی حکومت تھی کیا ان کی کنسیڈریشن تھی, تو یہ اعلان ہو گیا کہ یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. باوجود اس سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غصے میں آئے. ہاں ریئیکشن ظاہر ہے, ریئیکٹ کیا, انہوں نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا جی. اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ جہاں بھی ویسٹ پاکستانی لوگ رہتے تھے کنٹونمنٹ کے خاص کر کے, ان کو آلموسٹ انہوں نے بسیج کر دیا. مثلا ہماری میسز کا یا کوئی روزانہ کی ضروریات, سبزی, کھانے پینے کی اشیاء, تو وہ جو لینے جاتا تھا اس کو زد و کوب بھی کرتے تھے یا ویسے بھی تشدد بھی کر لیتے تھے. یعنی فوجیوں پہ, فوجی ہوں یا ان کا کوئی سول سرونٹ جو سول بھی میس میں کام کرتے تھے, ان کو یہ پتا چلے کہ یہ کنٹونمنٹ سے آیا یا ان کے لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کر رہے تھے. تو ورچولی ایسا ہوا کہ جو کنٹونمنٹ کے اندر لوگ رہتے تھے ان کا جو ڈیلی ضروریات تھی وہ بند ہو. اچھا. تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ حیرانگی ہوگی کہ مغربی پاکستان سے جہاز کے ذریعے ٹن فوڈ بھیجتے تھے. اوہ کتنا مشکل ہوگا اور کتنا مہنگا. تو اس وقت ٹن فوڈ جو ہے پھر ہمیں سپلائی کی گئی, وہ کھانا شروع کیا. اچھا. ہاں ویسے بڑی دلچسپ باتیں آپ بتا رہے ہیں. مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کاش اس زمانے کی ہماری جو سیاسی لوگ ملک پہ حکمران تھے یا فوجی جو بھی تھے وہ اس صورتحال کو سمجھتے اور اس کا کوئی مداوع کرتے تو شاید وہ واقعہ نہ ہوتا جو بالآخر ہو گیا. لیکن وہ جو ایک محاورہ اب پتا ہے کیا ہو, جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی کوئی بہتری ہمارے لیے پیدا کر دے.
تو میں صاحب آپ سے مزید باتیں ہوں گی کچھ وقت کے بعد، تو اس وقت ہم آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے. شکریہ. بہت شکریہ میں صاحب.